السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد، اردو لیکچرر محمد یوسف خان۔ سیکنڈ ایئر کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ایکسرسائز پوری کروا دی گئی، تقریباً سوالات جوابات کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ سیاق و سباق کے حوالے سے کام کریں گے۔ اور سیاق و سباق کی ترتیب سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پیج نمبر 1، بورڈ پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اور اس میں حوالے متن کے لیے 2 مارکس، سیاق و سباق کے لیے 3 مارکس اور وضاحت کے لیے 5 مارکس دیے جاتے ہیں۔ اکثر طلباء کرام سیاق و سباق کا سوال صرف وضاحت یا تشریح اس کی لکھ دیتے ہیں، حوالے متن اور سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی انہیں میں بھی سمجھ نہ آتی ہو۔ تو اس حوالے سے طلباء کی آسانی کے لیے آپ کے لیے سیاق و سباق کروا رہے ہیں۔ پیج نمبر 2 پر آپ دیکھیے، عبارت ہمارے پاس ہے: اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ اب حوالے متن کی طرف آئیے۔ یہ عبارت ہماری اردو لازمی کی کتاب کے سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم سے لی گئی ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب حوالے متن کی ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری ترتیب حوالے متن کی یہ ہوتی ہے کہ حوالے متن کے سامنے عنوان لکھ دیں اور اس کے سامنے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم لکھ دیں، پھر نیچے مصنف اور پھر مصنف کا نام، جس طرح سبق کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حوالے متن کا یہ طریقہ کار ہے۔ حوالے متن کے بعد سیاق و سباق کی ترتیب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 3 پر۔ سیاق کا مطلب پہلے، سباق کا مطلب بعد میں، اس لیے اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں کہ عبارت سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر، اور عبارت کے بعد والی باتوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا۔ عبارت کا یہاں پہ کچھ ذکر بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ عبارت مضمون سے لی گئی ہے یا ناول سے یا کسی افسانے سے یا کسی سفرنامے سے یا رپورتاج سے، جہاں سے بھی لی گئی ہو، تو وہاں پر اس کے حوالے سے اس عبارت کا کوئی ذکر سیاق و سباق میں نہیں کرنا۔ اگر عبارت ابتدا سے لی گئی ہے تو پھر سبق کے درمیانی اور اختتامی حصے کو ہم نے سیاق و سباق میں لکھنا ہوگا، اور اگر عبارت درمیان میں سے لی گئی ہو تو پھر ہم نے ابتداءً اور آخر کی جو باتیں ہیں سبق کے حوالے سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر عبارت یعنی پیراگراف سبق کے بالکل آخر سے لیا گیا ہو تو پھر ہم صرف شروع کی اور درمیان کی باتوں کا ذکر سیاق و سباق میں کریں گے، آخر کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو اب سیاق و سباق کی طرف آئیے۔ سیاق و سباق بنتا کیسے ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبق کا خلاصہ ہی مزید مختصر کر کے سیاق و سباق میں لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سوالات جوابات، یہی یعنی سارے کتاب میں جو یہ مضمون دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہی سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ تو ان سوالات جوابات کو بھی سیاق و سباق میں ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب سیاق و سباق کو دیکھیے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کا ذکر کیا ہے کہ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کے طرز تعلیم کا تعلق زیادہ تر حافظے سے تھا، پھر دوسرے دور میں علوم و فنون تیزی سے بڑھنا شروع ہوئے،
ایک ایک استاد کے حلقے درس میں ہزاروں طالب علم دینی علوم سیکھتے تھے، اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز ممالک کا سفر کیا جاتا، لوگ مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہوتے، وزارت کی مشغولیت کے باوجود ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا گروہ حاضر رہتا، یہاں تک کہ 748 ہجری میں مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جس میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ تو اب یہ سیاق و سباق، تو اس کی 3 مارکس ہوتے ہیں، تو اگر یہ چھوڑ دیا تو 3 مارکس اپنے ضائع کر دیے، تو لہٰذا سیاق و سباق کو سمجھنا بہت آسان طریقہ کار ہے اس کا۔ اب اس کی وضاحت کی طرف آئیے، اس کو تشریح بھی کہتے ہیں، وضاحت بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ وضاحت یہ سیاق و سباق کی نہیں ہے، یہ پورے سبق کی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس عبارت کی ہے جو 3 یا 4 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید باتیں یہاں پہ نہیں لکھی جاتی، جو سیاق و سباق میں لکھی ہوئی باتیں ہے اس کو اب بھول جانا چاہیے، صرف عبارت پر نگاہ ہو اور عبارت 3-4 مرتبہ پڑھ کر اس کی پھر تشریح کرے۔ تو وضاحت کو دیکھیے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کی اس عبارت سے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عالم بھر میں دین اسلام کی خاطر مسلمانوں پر مختلف قسم کے انقلابات آئے۔ عالم بھر میں، یعنی ساری دنیا میں باطل قوتیں مسلمان ممالک پر حملہ کر کے ان کے تخت چھین لیتے۔ اسپین، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، باطل قوتیں اس پر بھی قابض ہو گئی۔ چنگیز کی تاتاری قوم جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا اور اسلامی علمی کتابوں کے ذخائر لائبریریوں سے نکال کر دریائے دجلہ اور فرات میں بہا دیے۔ ان ناگوار حالات کے بعد مسلمانوں کے پاس علم کا جو اثاثہ رہ گیا وہ بہت تھوڑا تھا، اور انہی انقلابات اور قتل و غارت کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عظیم شخصیات سے امت مسلمہ محروم ہو گئی اور مورخین کو ان ناموران کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ تو یہ اس کی مختصر تشریح ہوتی ہے۔ اب آپ کے لیے ایک سرگرمی بنائی ہے، ایکٹیویٹی، یہ جو سارا ٹاپک ختم ہو گیا، سوالات جوابات سب کچھ، تو ایک ٹیسٹ ہے، ایک ویکلی ٹیسٹ آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے، سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم سے 10 معروضی سوالات بنائیں، یعنی MCQs آپ بنائیں۔ اس پہ یعنی طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا گیا کہ ہر جملہ MCQs نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا ہے سوالات جوابات، تو یہ 3 سوالات آپ کے لیے۔ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ نمبر 2، مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیے۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ اور اسی طرح املا کے الفاظ جو اکثر کلاس میں طلباء سے ہم لے لیتے ہیں، اور املا کے الفاظ ان کو بول کر اور وہ پھر اس کو لکھتے ہیں، تو اس میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن غلطیوں کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ تو بورڈ میں پھر نمبر نہیں مل پاتے۔ تو یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، سامنے لکھے بھی گئے ہیں۔ دار المصنفین، دار المصنفین یہ ایک ادارہ تھا جو مصنفین وہاں پر یعنی کام کرتے اسلامیات کے لیے اور اردو کے لیے ممتاز ادارہ تھا۔ انشا پرداز، انشا پرداز مطلب مضمون نگار۔ مجتہدین، مجتہد سے ہے، اور مجتہد اجتہاد سے، تو مجتہدین دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنا علمی انداز میں۔ پھر ہے منطقی استدلال، منطق سے ہے، منطقی استدلال مطلب عقلی دلائل دینا، عقلی ثبوت سے لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام سے اور اللہ کا تعارف انہیں کرانا۔ تشبیہات، تشبیہات ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ تشبیہ دینا، مانند قرار دینا۔ استعارات، الفاظ کو ادھار لے کر جملے میں استعمال کرنا۔ پھر ہے موشگافیاں، موشگافیاں مطلب باریک بینیاں، نکتہ چینیاں۔ پھر دارالعلوم، دارالعلوم مدرسہ۔ اسماء الرجال، اسماء الرجال، رجال کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور رجال صرف صحابہ کرام کو کہا گیا ہے، قرآن نے رجال صحابہ کرام کو کہا ہے۔
تو اسماء الرجال یہاں پر اشارہ ہے ان عظیم ہستیوں کے نام جو احادیث کو نقل کر کے اور دوسروں تک پہنچاتے رہے ہیں. اسماء الرجال راویوں کے نام، وہ راوی جو احادیث کو نقل کر کے اور امت مسلمہ تک پہنچانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے. نابغہ روزگار، نابغہ روزگار ہر فن میں کامل. شکریہ.